أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑھا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سے آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ آیت ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 13 کی یہ آیت ہے. آیت نمبر 122، 122. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رکو نمبر 13 کی ابتدا آیت نمبر 121 سے ہوتی ہے. گویا کہ پچھلے درس میں ہم نے رکو نمبر 13 کی پہلی آیت پر ہم نے درس سنا تھا، اور رکو نمبر 13 میں اللہ تبارک تعالیٰ غزوہ احد کا ذکر کرتا ہے. غزوہ احد کا جو واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کرتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی قصہ یا کہانی سنائی جا رہی ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ غزوہ احد کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اپنی ذات کا تعارف بھی کراتا ہے اور مسلمانوں کی حقیقت بھی بتلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا ہے ان کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کا بول بالا بھی بتلاتا ہے. یعنی پوری طرح نصیحت سے پر اللہ تبارک تعالیٰ واقعہ بیان کرتا ہے. جس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہلی آیت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکلے، اس لیے تاکہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے بٹھا سکے، تیاری کر سکے ان کی. واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کہ گھر سے نکلنا تاکہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری کرانا اور انہیں مقعد پر بٹھانا جہاں دشمن کی طاق میں بیٹھا جاتا ہے، اور ان کی تیاری کرنا، فوج کشی کرنا، یہ جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کافی بڑا عمل تھا، کیونکہ یہ اچانک واقعہ ہوا تھا. کہ پورے سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر واقعہ ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد واقعہ ہوا، تو ایک سال میں دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، کفار مکہ نے ایسی زبردست تیاری کر رکھی تھی کہ پورے ساز و سامان اور لشکر جرار جو 3000 کا تھا وہ لے کر احد پہاڑ کے پاس آ دھمکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے. تو ایسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے رائے مشورہ کیا، اور رائے مشورے میں جو بات طے ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ہم جنگ اور جہاد مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جتنے لوگ ہو سکتا ہے جمع کیا. 3000 کے مقابلے میں جتنے لوگ جمع ہوئے وہ تھے 1000 کی ٹکڑی بس.
1000 کی فوج، مسلمانوں کی 1000 کی فوج اکٹھا ہوئی 3000 کے مقابلے میں۔ جب انہیں لے کر نکلے، کافی لمبا جب سفر کیا، میدان شوت پر جب پہنچے، شوت نامی ایک مقام، وہاں پر چونکہ اسی 1000 کے لشکر میں بعض ظاہری مسلمان بھی تھے، اندرونی مسلمان نہیں تھے، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی، اس کے چیلے چپاٹے بھی تھے 300 کے قریب، جو اس کی بات سن کر جہاد کے لیے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم جہاد کرنے والے نہیں، اب ہم اس کے آگے بڑھنے والے نہیں، کیونکہ ہماری بات ہی نہیں مانی گئی۔ میں نے تو یہ رائے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، میری رائے کے خلاف فتویٰ دیا گیا، میری رائے کے خلاف فیصلہ کیا گیا، اور مدینہ کے باہر آ کر لڑنے کے لیے ہمیں ابھارا گیا، اس لیے میری بات، میری رائے نہیں مانی گئی۔ یہ کہہ کر 1000 کے لشکر میں سے 300 لوگ وہاں سے نکل گئے، اب بچ گئے صرف 3000، دشمنان اسلام کے مقابلے میں 700 لوگ۔ تو گویا کہ یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو کہ اچانک آپ کو جنگ کی تیاری کرنی پڑی، اور آپ اپنے گھر سے نکلے، اور 1000 کا جو لشکر تھا وہ بھی کٹ کر صرف 700 لوگ رہ گئے۔ کیا وہ وقت یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ مخاطب ہونا، مسلمانوں سے مخاطب ہونا، کیونکہ وہ وقت اتنا دقت والا تھا کہ اچانک دشمنوں کی تیاری اور اچانک مدینہ سے باہر نکلنا، یہ سب مسلمانوں کے سامنے واقع ہوا تھا، اور 3000 کے لشکر جرار سے مقابلہ۔ تو اللہ کہتا ہے مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے وہ واقعہ کہ کس طرح ہوا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے اللہ کہتا ہے آج کی آیت نمبر 122 میں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور کیا مسلمانوں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بچے ہوئے 700 لوگوں میں بھی 2 بڑے گروہ ان کی پست ہمتی ہو گئی، ان تفشلا، اس موڑ پر آ کے ان کی ہوا نکل گئی، انہیں لگا کہ کیا 3000 کا لشکر جرار جو پوری طرح لیس ہے، ہتھیار سے لیس ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس کیا کہتے ہیں زائد گھوڑے ہیں تاکہ عین وقت پر کام آ سکے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کے مقابلے میں صرف 700، 2 بڑے گروہ کی ہوا نکل گئی اس میں۔ اللہ کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ماننے والے ہیں مسلمانوں، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ تمہارے مقابلے میں 3000 کا لشکر تھا اور تم صرف 700، اس میں بھی 2 گروہوں کی ہمت پست ہو گئی، ان کی ہوا نکلنے کو آ گئی، پست ہمت ان میں آ گئی، بزدلی ان کے اندر آ رہی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے واللہ ولیہما، کیا کہتا اللہ تعالیٰ، واللہ ولیہما، ان دونوں گروہوں کا ولی و مددگار اللہ تھا۔ کیا زبردست بات کر اللہ تعالیٰ۔ اوپر کی آیت نمبر 121 میں اور اس سے پچھلے رکوع نمبر 12 کی پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا، مگر ایک بار بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ منافقوں کے گروہ حالانکہ 300 گویا کہ 1000 کا 1/3 ہے، 1/3 ہے، تب بھی وہ 1/3 کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کا مددگار ہے یا وہ دین کے مددگار ہے۔ ان کے تعلق سے تو ہم نے پچھلے درس میں دیکھا کہ جب منافقین وہاں سے کٹ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ پست ہمت ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا ان کو، 300 کے اس ٹکڑی کو نظر انداز کیا، اور جس طرح فیصلہ ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کا، فیصلے پر اٹل رہے، جس کو عزم کہتے ہیں، پکا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا، اور مدینہ کے باہر ہی گئے، نکل گئے، آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے منافقوں کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کا ولی ہے، مگر ان 2 گروہوں کے تعلق سے جو 700 میں سے تھے، اللہ نے کہا
واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی تھا، ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا دوست تھا۔ معلوم ہوا کہ جن دو گروہوں کی پست ہمتی ہوئی تھی وہ صحابہ میں سے تھے۔ دو گروہ تھے، دو قبیلے تھے، بہت بڑے قبیلے تھے، یہ دونوں قبیلے ان کی پست ہمتی ہوگی۔ ایک اوس اور خزرج دو قبیلے، ان میں بھی خاص نام آئے، انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں کی پست ہمتی ہونے کے باوجود اللہ چونکہ مددگار تھا ان کا، اس لیے کیا ہوا، وہ جہاد کے لیے تیار کے تیار ہے، جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے جب جہاد کرنے کے لیے نکلے تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چاہے کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کیا جائے، اس کے لیے آگے بڑھا جائے، چاہے کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو اور ہمت اگر ٹوٹ جائے تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ کام انشاءاللہ انجام پا کر رہتا ہے۔ آدھو پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا اچھا کام، اتنا دینی کام مگر ہم سے نہیں ہو رہا ہے، اس میں ہمارا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، انجام نکالنا، انجام کار اللہ کے ہاتھ میں، تو عاقبت اور عاقبت اور انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجُعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام نکالنا اور ہر کام کو رجوع جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ جس حدیث کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 4051 4051، اور یہی حدیث ایک اور جگہ آگے آئی ہے 4558 4558، صحیح بخاری دو جگہ پر، صحیح مسلم کے اندر 2505 2505۔ اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب یہ آیتیں نازل ہو گئی، وقت گزر گیا، بعد میں کہتے ہیں صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقول فینا نزلت اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ ہمارے ضمن میں نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے ضمن میں نازل ہوئی ہے، ہمارے تعلق سے نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے دو گروہوں کی بزدلی دکھلانے کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان تفشلا یہ لفظ ہوا نکلنے کے لیے یا بزدلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے، ہمارے اندر کے دو گروہوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، ہماری بزدلی بتلانے کے لیے۔ غور کرنے کی بات ہے، صحابی رسول ہیں، آیت کو پیش کرتے ہوئے اپنا ہی ڈرابیک بتلا رہے ہیں، اپنے دو گروہوں کا ڈرابیک بتلا رہے ہیں، خامی بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری خامی اللہ نے قرآن میں بیان کی، ہماری غلطی قرآن نے بیان کی اور کہا کہ ہم اس وقت ڈر گئے تھے، ہم میں بزدلی آ گئی تھی، تو ہماری دو گروہوں کی بزدلی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہ ہمارے تعلق سے ہی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آیتیں عام آیتیں نہیں ہیں بلکہ تفسیری آیتیں ہیں، اس کے پیچھے شان نزول ہے، اس کا کوئی بھی کچھ بھی مطلب نہیں لے سکتا ہے، اس کا وہی مطلب لے گا جو ان آیتوں میں اور اس حدیث سے جو میچ کھاتا ہے۔ اس حدیث میں اور اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گروہ تھے، ان کی پس ہمتی کی وجہ سے اللہ نے دو آیتیں نازل کیا، یہ اس کا پس منظر، یہ اس کا شان نزول۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دو گروہوں کی بزدلی پس ہمتی کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں، اور ہم لوگوں کے تعلق سے ہی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے اس آیت کو ہمارے حق میں بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس آیت کو ہمارے لیے
ہمارے حق میں بہت بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ ہوتا ہے مثبت پہلو، یہ ہوتا ہے پازیٹیونیس. آپ مثبت اگر آپ سوچیں تو آپ کو ہزار غلطیاں نظر انداز کی جا سکتی ہے اور صحیح چیز کو دیکھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں جتنا بہترین پیرائی سے، جتنا بہترین زاویے سے اسلام یعنی قرآن احادیث مثبت پہلو اور منفی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی فلسفی اتنا زیادہ اس پر روشنی نہیں ڈالتا. دنیا کا کوئی مینجمنٹ، کوئی پرنسپلز اتنے بہترین نہیں جتنے اسلام کے ہیں، مثبت پہلو سوچنے کے تعلق سے، مثبت پہلو اختیار کرنے کے تعلق سے. بات یہاں سے نکلی ہے کہ صحابہ رسول نے مثبت پہلو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہمارے ہی تعلق سے نازل کیا، ہمارے اندر کے دو گروہ کے تعلق سے نازل کیا. ہمارے اندر کے جو بزدلی تھی، جو پست ہمتی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو ہم میں کی خامیاں تھی، مگر پھر بھی ہم اس آیت کو ہمارے لیے بہت بہتر سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہتے ہیں، وما یسرنی انہا لم تنزل بقول اللہ واللہ ولیہما. ہمیں خوشی اس بات کی ہے اس آیت میں اللہ نے ہماری خامی بتلانے کے باوجود اللہ نے کہا اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اللہ ان کا بیک سپورٹر تھا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری عزت اس طرح رکھی اور ہمیں ہمت دی، کہا کہ اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کا بیک سپورٹر تھا. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے، یہ آیت ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، بھلے ہی ہماری خامی سے بتلائیں گے. یہ ہے مثبت پہلو، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے پازیٹیو تھنکنگ. آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، بات کرتے کرتے کیا بولتے ہیں، کیا کرے، اب قسمت ایسی اپنی پھوٹی ہوئی ہے، اپنے ساتھ تو ہوگا ہی. یہ مسلمان ہے، بات بات پہ روتا ہے، کہتا ہے قسمت ہی اپنی ایسی ہے تو اب کیا کریں گے. اور بعض لوگ تو گندی گالیوں کے ساتھ پتہ نہیں کچھ محاورے بنائے ہوئے ہیں، قسمت ایسی تو پتہ نہیں کچھ الفاظ میں نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں، قسمت کے نام پہ روتے رہتے ہیں. بعض تو ایسے بھی ہے کہ مسلمانوں کی ہے، غیروں میں بھی ہے بات باقاعدہ. گھر سے نکلے، بیوی نے پیچھے سے آواز دے دی، ہوگا کام نہیں ہونے والا، کیونکہ پیچھے سے بلایا گیا، کام آگے نہیں جائے گا، ریورس آئے گا. رک جاتے ہیں. وہ تو باتیں ہے ہی، بلی چلی گئی تو بیچارے کیا کہتا ہے کام نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں شاید بلی کا بھی کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بھی تو اس کا راستہ تم نے بھی تو کاٹا. ایسے تو ہزاروں باتیں مسلمانوں میں بد عقیدگی کے ساتھ موجود ہے. مثبت پہلو کا کیا فائدہ ہے؟ مثبت پہلو دیکھیے، ایک حدیث میں دیا جاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جو کیا کہتے ہیں، وہ لفظ بھول رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا. ایک شخص ادھر سے آیا، حالانکہ غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آتے ہوئے دیکھا. اس کا نام تھا سہل. اس شخص کا نام کیا تھا؟ مشرکین میں سے تھا. اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا، سہل نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو کہا سہل آ رہا ہے، انشاءاللہ تمہارا کام سہل ہوگا. کیا کہا؟ تمہارا کام سہل اور آسان ہوگا. اس پہ سے محدث رحمہ اللہ ایک بڑا اچھا اصول نکالتے ہیں، ضابطہ نکالتے ہیں. کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھ سکتے ہیں، نیگیٹو نہیں. یعنی سہل نام رکھنے والا اگر آ جائے تو آپ کا کام آسان تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی مشکل نام والا اگر آ جائے تو تمہاری کام مشکل نہیں آنے والی ہے. یہ کیوں کہ انسان جب تک پازیٹیو سوچتا ہے تب تک اس کے قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے وہ نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے، منفی پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے، منفی سوچ جب آ جاتی ہے تو کرنے کے کام بھی وہ نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں نیک فالی تو ہے، بد فالی نہیں ہے. فال ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں فال ہے. فال کھولنا جو کہتے ہیں نا، فال کھولنا تو ہے، مگر کیا ہے؟ نیک فالی ہے،
اور آج دیکھیے آپ، حالانکہ باقاعدہ صحیح احادیث ہے اس تعلق سے، آج پھر بھی لوگ کن چیزوں میں ملوث ہیں؟ بدفعلی میں ملوث ہے، مسلمان ہونے کے باوجود۔ نام عبد الرحمان ہوگا، عبد الرفیق ہوگا، عبداللہ ہوگا، لمبی لمبی داڑیاں ہوں گی، پتہ نہیں مدرسے سے فارغ بھی ہوں گے، مگر جب بیٹھے ہیں بابا بن کے، کوئی آتے ہی آپ کے گھر کے کوئی رشتہ دار ہے جس نے آپ کے گھر پہ کالا جادو کیا ہوا، بدفعلی لیتے ہیں، بدفعلی۔ نیک فعلی اسلام میں موجود ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل سہل کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارا کام آسان ہوگا۔ تو نیک فعلی تو ہے، بد فعلی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کیونکہ یہ پازیٹو تھنکنگ انسان کے اندر چاہیے، انسان مثبت پہلو رکھے اور آگے بڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کام میں آسانی بھی کرتا ہے۔ اس طرح صحابہ رسول کیا کہتے ہیں کہ کہتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دو گروہوں کے تعلق سے تو یہ بیان کر دیا کہ ان میں بزدلی آ گئی تھی، پس ہمت ہو گئے تھے، مگر یہ آیتیں ہمارے حق میں بہت بہتر بھی ہیں، ہمارے حق میں بہت اچھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا اس وقت، اللہ ان کا بیک سپورٹر تھا، اللہ ان کا پشت پناہ تھا، اللہ ان کا سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب صحابہ رسول ان دو گروہوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کون سے دو گروہ تھے؟ اوس اور خزرج کے ہی تھے، دو قبیلے، وہ تھا ایک بنو حارثہ اور دوسرا تھا بنو سلیمہ۔ بنو حارثہ اور بنو سلیمہ، یہ دو گروہ تھے جن کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 122 میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذ ہمت طائفتان، اور یاد کرو اس وقت کو کہ تمہاری میں سے دو گروہ منکم ان تفشلا، کہ وہ پست ہمت ہو گئے۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ بنو حارثہ اور بنو سلیمہ۔ واللہ ولیہما، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مددگار تھا، ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر 3000 کا لشکر جرار جنگجو اگر دشمن بھی سامنے کھڑا ہو اور ہم تعداد میں چاہے کتنے بھی کم کیوں نہ ہو، پست ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میدان میں آتے ہی جان دینے کے لیے۔ میدان میں کیوں آتے ہیں؟ اور انسان کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ جان دینے کا۔ میدان میں آتے ہی جان دینے کے لیے، جب جان دینے کے لیے آئے تو پست ہمتی کا مظاہرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ اس لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ صحابہ سے نعوذ باللہ اگر ان سے بظاہری کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہے تو ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ صحابہ کے وہ دو گروہ اگر پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہمارے لیے سیکھ ہی نہ ملتی تھی کہ جہاد کے میدان میں چاہے دشمنوں کا لشکر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ہم چاہے مختصر اور قلت میں ہی کیوں نہ ہو، پست ہمتی ہمیں نہیں دکھلانی ہے، بزدلی ہمیں دکھلانی نہیں ہے کہ ہم آئے ہی اللہ کی راہ میں قتل کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے اور مارے جانے کے لیے، جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے، تو وہ کام تو کرنا ہی ہے۔ بزدلی کا مظاہرہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی ہو اور ظاہری اسباب کے تحت، ظاہری دشمنوں کے لشکر کے تحت اگر تھوڑا بہت خوف آ جائے تو اللہ کہتا ہے ڈرو نہیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بزدلی کو دور کر دے گا، تمہاری پست ہمتی کو دور کر دے گا، کیونکہ مددگار اصل اللہ ہوتا ہے، مددگار اصل اللہ ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ نے آگے وہی کہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آیت نمبر 123 میں اللہ نے کیا کہا؟ اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت مدد کی تھی جب بدر واقعہ ہوا تھا۔ بدر میں کیا تھا؟ صرف ادھر 313 مسلمان، ادھر 1000 کا لشکر، کیسے جیت سکتے تھے؟ اللہ کہتا ہے اللہ اس وقت بھی مددگار تھا، اس وقت بھی اللہ مددگار ہے، اس لیے پست ہمت مت ہو، کمزوری کا بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ کی نگاہ میں جنگ اور جہاد کے لیے تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل ہوتی ہے اللہ کی مدد، سب سے اصل ہوتی ہے اللہ کی مدد، چاہے ہتھیار ہو یا نہ ہو، چاہے طاقتور ہو یا نہ ہو، چاہے تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اعلاء
الہ کلمت اللہ کے لیے اگر جہاد کے لیے نکلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر کے رہے گا. تعداد اللہ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی. ظاہری جتنی تیاری کرنا اتنی ہمیں تیاری کرنا ہے، مگر باقی انجام نکالنا اور ہار کو جیت میں اور جیت کو ہار میں بدلنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو بزدلی دور ہو جاتی ہے. اللہ پر بھروسہ کیا جائے پس ہمتی ختم ہو جاتی ہے. اللہ پر بھروسہ کیا جائے ایک نیا جوش اور نیا جذبہ آ جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو چاہے دشمن کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس پر فتح اور جیت حاصل کی جا سکتی ہے. ان آیتوں سے ہم نے یہی نصیحتیں حاصل کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.